اگر تم مجھے چیٹ کر دو گے نا میں تجھے نبی مان لوں گا، تیری رسالت کا اقرار بھی کر لوں گا، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر لوں گا، یعنی میں یہ کہنا شروع کر دوں گا رب ہے وہ ایک ہی رب ہے جو مشکلوں کو دور کرتا ہے، وہی پالنہار ہے، وہی مشکل کشا ہے، وہی کار ساز ہے، وہی بگڑی بنانے والا ہے، وہی حالات کو دور کرنے والا ہے، وہی عزت و ذلت کو دینے والا ہے، وہی موت و زندگی دینے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں رکانا میں تیرے لیے جو ہے کشتی کرنے کو تیار ہوں، لیکن میں اکیلے میں کشتی نہیں کروں گا، پورے مکے کے لوگوں کو آواز دے دیا جائے، پورے مدینے میں اعلان کر دیا جائے، تمام لوگوں کے اندر جو اعلان کرا دیا جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے رکانا سے کشتی کریں گے۔ رکانا تیار ہو گیا، چونکہ رکانا بڑا طاقتور تھا، وہ اپنے آپ کو بڑا ہمت والا سمجھ رہا تھا، چونکہ اس کی بہادری کا چرچا پورے عرب میں تھا، پورے مکہ میں تھا، پورے مدینے میں تھا، اس سے کوئی لڑنا نہیں چاہتا تھا، اسے کوئی کشتی نہیں کرنا چاہتا تھا، چونکہ بڑا طاقتور تھا۔ الغرض میرے بھائی اور دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں رکانا سے جو کشتی کر رہا ہے، میں اس پہاڑوں پر لے کر کے جاؤں گا، میں آپ کو بتاؤں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکانا سے کیوں کشتی کیا۔ الغرض سارے کے سارے لوگ جمع ہو گئے، لیکن نبی کے چاہنے والے، نبی سے محبت کرنے والے، نبی سے عشق کرنے والے عمر فاروق بھی ہیں، عثمان غنی بھی ہیں، علی بھی ہیں، ابو بکر بھی ہیں۔ ابو بکر رو رہے ہیں کہ میرے نبی کا کیا حال ہوگا، عثمان غنی روتے ہیں میرے محبوب کا کیا حال ہوگا، علی روتے ہیں میرے محبوب کا کیا حال ہوگا، چونکہ رکانا جو ہے بڑا طاقتور ہے، میں نبی کو تکلیف پہنچائیں گے، میں نبی کی ذات کو اذیت پہنچائیں گے، میں نبی کو جو ہے تکلیف دیں گے۔ جب رونے کی آواز آئی، اللہ کے نبی نے ابو بکر سے کہا اے ابو بکر تو کیوں رو رہا ہے، اے عمر کیوں رو رہا ہے، اے عثمان غنی کیوں رو رہا ہے، چونکہ نبی سے جو ہے نا عثمان غنی کو بے پناہ محبت تھی، علی کو جو تھی نا علی سے محمد سے بڑی محبت تھی، عثمان غنی کو جو نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت تھی، کیونکہ وہ صحابہ تھے، نبی سے محبت رکھنے والے تھے، نبی سے عشق کرنے والے تھے۔ ہم جیسے مولوی نہیں تھے، ہم جیسے مسلمان نہیں تھے، فائدے کے لیے ہوا تو ہم مسجد میں آ گئے، فائدے کے لیے ہوا تو ہم بیان کرنے کے لیے آ گئے، اپنی ذات کا فائدہ ہوا تو نبی کا نام لے لیے۔ آج اسلام کو جو ہم فالو کر رہے ہیں نا اپنے فائدے کے لیے کر رہے ہیں، لیکن وہ صحابہ نبی سے ہر حال میں محبت کرتے تھے، دنیا کے لیے محبت نہیں کرتے تھے بلکہ نبی کے لیے، دین کے لیے محبت کرتے تھے۔ اس لیے ابو بکر رو رہے ہیں، اللہ کے نبی نے آواز کو سنا، کہا ابو بکر رو نہیں، چونکہ رب نے جو ہے نا تو رکانا کی ہدایت کا فیصلہ کر دیا ہے۔ اس کے بعد جو ہے رکانا تیار ہوا، سارے کے سارے لوگ جمع ہو گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ہے نا وہ میدان میں آ گئے۔ رکانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ہے دوڑ کر کے آتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کو گود میں یوں لے کر کے جو ہے جیسے کوئی ماں، کوئی ابا اپنے بچوں کو زمین پہ رکھ دیتا ہے نا، ایسے نبی نے جو ہے رکانا کو زمین پہ رکھ دیا۔ اب رکانا آگے دیکھتا ہے، پیچھے دیکھتا ہے، ہوا تو ہوا کیا، چونکہ رکانا کے پیٹ نے آج تک زمین کو نہیں دیکھا تھا، یعنی تاریخ میں یہ آیا ہے کہ رکانا کو کسی نے زیر نہیں دیا تھا، رکانا کو کسی نے نہیں پٹکا تھا، رکانا جو ہے کبھی چیت ہوا ہی نہیں تھا، بلکہ رکانا ہی ہر کسی کو چیت کیا کرتا تھا، رکانا ہی جو نا ہمیشہ زبر ہوا کرتا تھا، وہ زیر نہیں ہوا کرتا تھا۔ اب رکانا کہتا ہے اللہ کے نبی یہ نہیں ہوا، اللہ کے نبی یہ نہیں ہوا، میں مان نہیں سکتا ہوں کہ میں زیر ہو گیا ہوں، میں پٹکا گیا ہوں، یہ ہو نہیں سکتا۔ پھر جو ہے پھر دوبارہ کشتی میں آپ سے چاہتا ہوں۔ ابو بکر کہتے ہیں نہیں نہیں، میرے نبی نے جو آپ کو پٹک دیا ہے، میرے محبوب نے آپ کو زیر کر دیا ہے، اب دوبارہ کشتی نہیں ہوگی۔ لیکن نبی کہتے ہیں اے ابو بکر اسے کرنے دو نا، چونکہ رب نے اس کی ہدایت کا فیصلہ کر دیا ہے۔ اس کے بعد پھر دوبارہ جو ہے رکانا بڑی طاقت کے ساتھ، بڑی قوت کے ساتھ دوڑتے بھی آتے ہیں، لیکن محبوب پھر جو ہے ایک بچے کی طرح جو ہے اس کی گود میں لیتے ہیں اور پیار سے زمین پر رکھ دیتے ہیں۔ پھر رکانا کہا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، میں دوبارہ تیسری مرتبہ پھر لڑنا چاہتا ہوں۔ پھر رکانا جو ہے اس سے زیادہ طاقت کے ساتھ، قوت کے ساتھ دوڑتا
کا جو ہے اس کو زمین پہ رکھ دیا۔ اب رکانہ کہتا ہے اے محبوب مجھے کلمہ پڑھاؤ، میں مسلمان ہوتا ہوں۔ اور رکانہ پورے عرب کے لوگوں سے کہتے ہیں، مکہ مدینے کے لوگوں سے کہتے ہیں، اے مکہ مدینے کے لوگوں، محمد معمولی شخصیت نہیں ہے، یہ محمد اللہ کا جو لڑکا ہے، عبد المطلب کا جو پوتا ہے، یہ معمولی آدمی نہیں ہے، یقیناً جو ہے یہ بہت بڑی ہستی ہے۔ اے لوگوں کلمہ پڑھ لو، اللہ تمہیں کامیاب کرے۔ اور رکانہ وہاں کلمہ پڑھتا ہے اور وہ مسلمان ہو جاتا ہے۔ رکانہ بیان کرتا ہے آگے چل کر کے کہ میں دوبارہ کشتی کے لیے تیار ہوا نا، چونکہ پہلی بار جو مجھے زیر کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں، مجھے ٹھنڈک محسوس ہوئی، ان کے اندر سے جو ہے نا مجھے روحانیت محسوس ہوئی، مجھے جو ہے اچھا لگا، اس لیے میں چاہا کہ محبوب کی نورانیت کو میں اور حاصل کر لوں، محبوب کی ٹھنڈک کو میں اور حاصل کر لوں، اس لیے میں 2 مرتبہ اور تیسری مرتبہ کشتی لڑا۔ بتانے کا غرض یہ ہے تاجو چکے مسلمانوں اور ہم اپنام بھائیوں کہ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو رکانہ سے کشتی کر رہا ہے وہ اس لیے کر رہا ہے تاکہ رکانہ جنت میں جانے والا بن جائے اور دوزخ سے بچ جائے۔ آج ہمارے معاشرے میں، آج ہمارے ماحول میں کوئی آدمی ہم سے نہیں لڑتا، کوئی آدمی سے لڑائی ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، اگر آدمی یوں کہا دے کہ مجھ سے اگر وہ مصافحہ کر لے گا نا، میرے یہاں آ کر کے 2 بات وہ کر لے گا نا، مجھے نبی کی بات کی دعوت دے گا نا، میں اس کی وجہ سے جو ہے نماز پڑھنے چلا جاؤں گا، میں جو نمازی بن جاؤں گا، میں دیندار بن جاؤں گا، لیکن اپنی نام کے لیے جو ہے نا اب ان سے مصافحہ نہیں کرنا چاہتی۔ یا محمد کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو کہ وہ رکانہ جو نبی کا دشمن ہے، نبی سے دشمنی مول لے رہا ہے، نبی کو للکار رہا ہے، بتوں کا اقرار کر رہا ہے، اللہ کے ایک ہونے کا انکار کر رہا ہے، لیکن محبوب ان سے کشتی کرنے کو تیار ہوتے ہیں۔ جب محمد کبریا صلی اللہ علیہ وسلم ان کو زیر کر دیتے ہیں نا، پھر بولتا ہے مجھے کلمہ پڑھاؤ میں مسلمان ہو جاتا ہوں۔ ایسے میرے بھائی ہمارے معاشرے میں کسی سے کوئی رنجش ہو جائے، کسی سے کوئی تکلیف پہنچ جائے، کسی سے کوئی جھگڑا ہو جائے، لیکن دین کا فائدہ ہو، آپ کے بولنے سے وہ نمازی بن سکتا ہے، آپ کے بولنے سے وہ دین کا داعی بن سکتا ہے، آپ کے بولنے سے اگر دین کا مجاہد بن سکتا ہے، آپ کے بولنے سے وہ اللہ کے راستے میں جانے والا بن سکتا ہے، آپ کے بولنے سے وہ اگر مسجد میں آنے والا بن سکتا ہے، تو میرے بھائی دوستوں ہمیں بول لینا چاہیے جو کہ نبی یہ بتا رہا ہے۔ بولیں گے انشاءاللہ، اپنے اندر سے میں کو ختم کریں گے انشاءاللہ۔ اور دوسری بات یہ ہے میرے بھائی، نبی نے جو ہے نا ہمارے لیے، آپ کے لیے بڑی قربانیاں دی ہے۔ نبی ہمیشہ رو رہے ہیں، مکہ کی گلیوں سے پوچھو، مدینے کے گلیوں سے پوچھو، مکہ کے پہاڑوں سے پوچھو، مدینہ کے پہاڑوں سے پوچھو، مکہ کے جنگلوں سے پوچھو، مدینہ کے جنگل سے پوچھو، مکہ کی گلیوں سے پوچھو، اور مکہ کے حقیق سے پوچھو کہ نبی کا کیا حال تھا۔ مکہ کی گلیوں میں نبی رو رہے ہیں، مکہ کے پہاڑوں میں نبی رو رہے ہیں، مدینے کے پہاڑوں میں نبی رو رہے ہیں، مدینے کے جنگلوں میں نبی رو رہے ہیں، ایوب کہہ رہے ہیں اے اللہ میری امت کو معاف کر دیجئے، میری امت کو معاف کر دیجئے، میری امت کو معاف کر دیجئے۔ چلیے میں ایک چیز اور بتاتا چلوں میرے بھائیو دوستوں، جب معاشر کے میدان میں رب حساب لے رہا ہوگا نا، سب نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے، سب کرے ہوں گے مجھے بچا لیجئے، مجھے بچا لیجئے۔ کتاب کے اندر یوں آیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کرے ہوں گے اے اللہ مجھے بچا لیجئے، نفسی نفسی عیسیٰ علیہ السلام کرے ہوں گے اے اللہ آج میں اپنی ماں مریم کا سوال نہیں کرتا، ابراہیم علیہ السلام کرے ہوں گے یا اللہ آج میں اپنے بیٹے اسماعیل کا سوال نہیں کرتا، اسماعیل کرے ہوں گے یا اللہ میں اپنے باپ ابراہیم کا سوال نہیں کرتا، ادریس پکار رہے ہوں گے، عیسیٰ علیہ السلام پکار رہے ہوں گے نفسی نفسی اے اللہ میری حالت پہ رحم کر دے۔ لیکن وہاں پر ایک ہی شخصیت ہوگی، ہمارے نبی آپ کے نبی ہوں گے جو کہہ رہے ہوں گے اے اللہ میری امت کو معاف کر دے، میری امت کو معاف کر دے، میری امت کو معاف کر دے۔ ایسا نہیں جو نمازی ہوں گے انہیں کے بارے میں کہہ رہے ہوں گے، بے نمازی کے بارے میں نہیں کہہ رہے ہوں گے، ایسا نہیں ہے، بلکہ نبی کہہ رہے ہوں گے اے اللہ میرے نمازی کو بھی معاف کر دے، میرے نمازی کو بھی معاف کر دے، میری قوم کے ظالم کو بھی معاف کر دے، میری امت
بیان کرتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے جانے کا وقت ہے، آخری وقت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پھر رہے ہیں، میں نے کان لا کے سننا شروع کیا تو محبوب کے زبان پہ یہ لفظ تھا، یا ربی حبل امتی، یا ربی حبل امتی، اے خدا میری امت کی حال برام فرما، میری امت کی حال برام فرما۔ اسلام کے نوجوانوں، نبی کے متوالوں، رسول کے عاشقوں، تاجک کے مسلمانوں، نبی میں دنیا میں آئے ہیں نا، آپ کے درد کو لے کر کے دنیا سے جا رہے ہیں نا، آپ کے درد کو لے کر کے عائشہ بیان کرتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں جب پردے کو ہٹا لو، میرے اپنی امت کو دیکھ لو۔ نبی نے یہ نہ کہا کہ فاطمہ کو دکھا دو، حسن کو دکھا دو، حسین کو دکھا دو، دماد علی کو دکھا دو۔ نبی کو اگر خیال آیا ہے تو ہمارا اور آپ کا خیال آیا ہے، ہمارے درد کو لے کر کے